قریشی صاحب مغفرت کے حوالے سے فرمائیے گا، کیا اہمیت ہے اس کی؟ جی محترمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم حافظ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی۔ مغفرت کے حصول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، اور علماء نے اور اہل علم نے، اہل فضل نے اسے بیان فرمایا ہے۔ میں ان میں سے اس مختصر وقت میں کچھ بیان کر لیتا ہوں۔ ایک تو مغفرت کے حصول کے لیے رمضان کے یہ روزے ہی کافی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور ایمان کو اور ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مغفرت کے حصول کے لیے جو راتوں کا قیام ہے وہ بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس پر بھی اللہ کریم جو ہے وہ انسان کو معاف کرتا ہے۔ مغفرت کو پانے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ بھی قرآن کریم میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، کہ یا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو یہ معاف کرنا جو ہے یہ مغفرت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے مغفرت کو پانے کے اور بھی بہت کئی چیزیں ہیں، مثلا ان میں نماز بھی ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ایک شخص کے دروازے کے باہر ایک نہر ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے، اور وہ جو ایک مثال تفصیل آقا دے رہے ہیں، اسی طریقے سے مغفرت کو پانے کے لیے میرے اطاعت رسول بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے۔ اللہ کریم خود فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم، جی کہ اللہ تعالیٰ اطاعت رسول سے آپ لوگوں کے گناہوں کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف۔ اسی طریقے سے مغفرت کو پانے کے لیے نیکیوں میں مشغول ہونا بھی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہے۔ مغفرت کو پانے کے لیے ذکر بھی ہے۔ اللہ کریم سورہ احزاب میں فرماتے ہیں والذاکرین والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، مطلب یہ ہے مغفرت کو آپ مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں، بس اللہ کریم ہمیں اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کیا مغفرت صرف گناہوں تک کی محدود ہے یا اس کے اور بھی اثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ۔ سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو عشرہ ثانی عشرہ مغفرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خالق اکبر اس عشرے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم اپنے رب کو اپنی ذات سے راضی و خوشنود کر پائیں۔ آج موضوع ہے مغفرت۔ مغفرت کا لغوی معنی ہے بخشا جانا، ختم ہو جانا، اور اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کر لینا۔ مغفرت امام حسین علیہ السلام، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ مغفرت 12 گناہ ہیں، کبیرہ گناہ 12 کبیرہ گناہ، یعنی کہ اتنا لمبا چوڑا آپ نے زحمت نہیں کرنی، صرف 12 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ آپ کی ذات سے راضی ہو جائے گا۔ تو گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہان صغیرہ ہیں اور ایک گناہان کبیرہ۔ گناہان کبیرہ اس میں سے اگر کوئی بھی آپ بجا لائیں گے تو یقیناً آپ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے محروم رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا مجھے بتائیے کہ میں گناہ کروں اور اللہ مجھ سے ناراض بھی نہ ہو۔ یہ ہر ایک کا دل ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم گناہ بھی کریں اور اللہ ہم سے ناراض بھی نہ ہو، ہم جھوٹ بھی بولیں اور اللہ ہم سے ناراض بھی نہ ہو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم گناہ کرو، اللہ تم سے ناراض بھی نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ اے امام، پوری کائنات میں رزق ہے ہی خدا کا، اللہ کے علاوہ کسی کا رزق ہے ہی نہیں، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے۔ تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کے ملک سے نکل جاؤ۔ تو بندے نے کہا، سائل نے کہا کہ اے امام، پوری کائنات کا، زمین و آسمان کا، ہر چیز کا مالک ہی خدا ہے، تو میں اس کی زمین کو کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم
अल्लाह का रिज़्क नहीं छोड़ सकते, अल्लाह के मुल्क को नहीं छोड़ सकते, ज़मीन को नहीं छोड़ सकते, तो अल्लाह का दिया हुआ पानी पीना छोड़ दो। तो उसने कहा ऐ मौला, पूरी कायनात में जितने समंदर हैं, दरिया हैं, नहरें हैं, जितना पानी है ये है ही खुदा का, तो मैं किसके पास जाऊं और जाके पानी पीऊं? इमाम ने फिर फरमाया तकरार करके, ठीक है, अगर तू अल्लाह का रिज़्क नहीं छोड़ सकता, अल्लाह के मुल्क से निकल नहीं सकता, अल्लाह का दिया हुआ पानी नहीं छोड़ सकता, तो ऐसा करके जब मलकल मौत आए तो मलकल मौत को कहना कि मैं अपनी रूह तेरे हवाले नहीं करूंगा। उसने कहा मौला ये कैसे हो सकता है कि मलकल मौत आए और मैं मलकल मौत से आगे लड़ूं या उसे कहूं कि मैं अपनी रूह उसके हवाले नहीं कर सकता। फिर इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, अगर ये भी तू नहीं कर सकता तो क़यामत वाले दिन जब अल्लाह तुझे जहन्नुम की तरफ धकेलेगा तो अल्लाह के सामने अकड़ के कहना कि मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगा। तो वो कहता मौला ये भी मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो इमाम ने फरमाया फिर गौर कर, जब तू अल्लाह का रिज़्क नहीं छोड़ सकता, अल्लाह का दिया हुआ पानी नहीं छोड़ सकता, अल्लाह के मुल्क से फरार तेरे लिए मुमकिन नहीं है और तू मौत से भाग नहीं सकता, और अल्लाह जब तुझे जहन्नुम में दाखिल करे तो तू जहन्नुम से भी नहीं भाग सकता, तो फिर गुनाह छोड़ दे। वाह वाह वाह। जब तू गुनाह छोड़ेगा तो तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 12 कबीरा गुनाह है जो अगर हमने छोड़ दिए, कभी सगीरा गुनाह तो हमसे होंगे क्योंकि हम मासूम नहीं है, मासूम अंबिया हैं और हमारे अकीदे के मुताबिक 12 इमाम हैं, वो मासूम हैं। उसके अलावा अगर कबीरा गुनाहों में से कोई भी गुनाह आपके नामा अमाल में है तो आप मगफरत से दूर हैं। उन कबीरा गुनाहों में से मैं कुछ दोहरा देता हूँ।